بعض مرتبہ تقاضا طبیعت پر یہ ہوتا ہے ساتھیوں کی کہ ہم تو فلاں طبقے کو صرف قریب کرنے کے لیے الگ جوڑنا چاہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون حریص ہوگا امت کی ہدایت کا؟ ہم تو اس حرص کی، ہمیں تو چاہیے اس حرص کی اللہ سے دعائیں مانگے، اے اللہ تو ہمارے دلوں میں امت کی ہدایت کی وہ حرص اور طلب پیدا کر دے جو دلوں سے ساری طلب اور ساری تمناؤں کو نکال کر امت کی ہدایت کے لیے کی تمنا کے لیے دل خالی ہو جاوے. آپ سے بڑھ کر کون ہوگا؟ خیر ایسے رؤسائے مشرکین کہ جو آپ کے کام میں روڑا بنے ہوئے تھے، رکاوٹ بنے ہوئے تھے، ان کی ہدایت کی حرص آپ کو دو وجہ سے تھی، ان کے لیے بھی اور جو ان کی وجہ سے محروم تھے ان کے لیے بھی. آپ نے زیادہ ضدی لوگوں پر کوشش زیادہ کی ہے. عمر اور ابو جہل ان کی ہدایت کی تمنا اوروں کی ہدایت سے زیادہ چاہتے تھے. ابو طالب کا ایک مقام تھا قریش میں، آپ ان کی ہدایت کی زیادہ متمنی تھے. یوں تو سب کی ہدایت چاہتے تھے، لیکن جو مشرکین میں کوئی مقام رکھتے تھے آپ ان کی ہدایت کی زیادہ متمنی تھے. انہوں نے چاہا کہ آپ ہمارا بھی ایک جوڑ کریں، ہماری بھی ایک نشست ہونی چاہیے. لیکن مشکل سے بھی اتنی ہے کہ یہ صہیب، سلمان، بلال پھٹے پرانے کپڑوں میں گندے بدبو ان کے اندر سے آتی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھے کیونکہ ہماری حیثیت ان کی حیثیت میں فرق ہے. اللہ مجھے معاف فرمائے، میں نے بہت غور کیا اس کام میں، طبقاتی جوڑ میں. میرا ہر دفعہ ذہن اس نتیجے پر پہنچا کہ امت کے درمیان کی اونچ نیچ کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ ایسے کچھ خواص ہیں کہ عوام کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے، اس لیے کیوں نہ ان کو الگ جوڑ لیا جائے، ان کو الگ جوڑ لیا جائے. ان کی نوعیت سے مختلف ہے. خدا کی قسم صرف یہی بات مشرکین کے دل میں تھی کہ ہماری نوعیت ان کی نوعیت سے مختلف ہے. ان کا ہمارا ساتھ بیٹھنا یہ ہماری حیثیت کے خلاف ہے، یہ ہماری حیثیت کے خلاف ہے. میں تو اس بات پہ سوچتے سوچتے یہاں تک پہنچ گیا کہ جب ہم سے ایک ملک والوں نے کوکن جماعت کی برادری کا جماعت کا تقاضا کیا تو میں نے کہا اگر ہم کوکن کی بنیاد پر جماعت بناویں تو ہم خود کو کاٹنے والے ہے نا، جوڑنے والے تو نہ ہو. پھر تو برادری کی نسبت قوی ہوگی. کوکن برادری کی تشکیل کرنا فلاں ملک میں کوکن برادری کے لیے، پھر تو برادری کی جماعت برادری میں کام کرے گی، اس سے برادری بنے گی، امت بنے گی. برادری بنے گی، امت بنے گی، برادری بنے گی. میں نے کہا نا بھائی ہم تو امتی ہونے کے بعد تشکیل کریں گے، اس میں کوئی بھی ہو. یہ میری بات یاد رکھو، اختلاط ہی امت بننے کا راستہ ہے اور اختلاط ہی امت کی تربیت کا ذریعہ ہے. آپ نے حکم فرمایا یا اقسم عظم غیر قومی. اس حکم میں بڑی حکمتیں تھیں، اس حکم میں بڑی حکمتیں تھیں. فرمایا یا اقسم عظم غیر قومی، اپنے قوم کے علاوہ کے ساتھ ذکر اللہ کے راستے میں. خروج اور نفر کو اجنبی لوگوں کے ساتھ کرانے میں امت کو سارے اغیار کو یہ دکھلانا تھا کہ ہمارے حلقے میں آ کر یہ آپس میں اس طرح رہتے ہیں کہ ان کے درمیان کا کوئی طبقاتی فرق محسوس نہیں کر سکتا. یہ ہے اصل کام، یہ ہے اصل اجتماعیت. کبوتر باز یہ حیوانیت ہے، یہ انسانیت نہیں ہے. کہ بھئی یہ ان کے خیال کے ہیں، یہ ان کے مطلب کے ہیں، یہ ان کے رنگ کے ہیں، یہ ان کے مزاج کے ہیں، یہ حیوانیت ہے، انسانیت نہیں ہے. مشرکین نے کہا ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر ان کی ہدایت کی حرص میں
یہ بات تو سنیں، بیٹھے تو صحیح، ایک دفعہ آئیں تو صحیح اس ماحول میں، کتنی بڑی بات ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے، دیکھو بھائی فلاں وقت سے فلاں وقت تک تم میں سے کوئی نہ آئے، مجھے صرف ان سے بات کرنی ہے۔ یہ ہم نے ان کے لیے وقت مخصوص کیا ہے۔ انہیں خیال یہ تھا کہ کوئی آ جائے گا تو کہ نہیں جی ایسے نہیں، آپ لکھ کے دیجئے، دستخط کیجئے، مہر لگائیے۔ حضرت علی صاحب نے تحریر لکھوائی، اس پر مہر لگی، کاغذ بنا ان کے لیے کہ ان کا جوڑ ہوگا اور کوئی نہیں آئے گا۔ جب کسی علاقے میں میں سنتا ہوں نا کہ بھائی صرف 4 ماہ لگائے ہوئے ساتھیوں کا جوڑ ہے اور کوئی چیلے والے نہ آئے، تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ انہوں نے کام کو تنظیم بنا دیا، کیونکہ یہ چلے والوں کو 4 ماہ پر لانا نہیں چاہتے۔ اگر لانا چاہتے تو یہ کہتے نہیں چلے والے 4 ماہ والے سب آویں، تاکہ جب یہ چلے والے 4 ماہ والوں کو ملکوں میں جاتا ہوا دیکھے تو رویں کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہاں صحابہ کی زندگی میں یہ تھا کہ نائے پرانے ایسے مخلوط بیٹھتے تھے کہ بچوں کے جذبات بھی نکلنے کے بنتے تھے۔ وہاں طاقت لگتی تھی روکنے پر، یہاں طاقت لگ رہی ہے نکالنے پر۔ آپ دیکھ لو روایتوں، صرف اختلاط کی وجہ سے یہ بات ہے۔ آپ نے ان کے لیے وقت طے کر دیا، رؤساء مشرکین آئے۔ اللہ کی شان اس وقت جتنے بینا صحابہ تھے، آنکھ والے تھے، وہ تو سارے ایک طرف ہو گئے کہ بھئی اس وقت ہمیں نہیں آنا، ایک طرف ہو جاؤ، رؤساء مشرکین بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک نابینا صحابی جنہیں نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے، اندھے، اللہ ان کو لائے، وہاں سے چیخے دروازے پر سے، اندھا زور سے بولتا ہے، نظر آتا نہیں کون کہاں بیٹھا ہے، وہاں سے چیخا علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ، اللہ آپ کو سکھایا مجھے بھی سکھلائیے۔ آپ کو ان کے آنے پر ناگواری ہوگی، پیشانی بل آ گئے، یہ وقت ہمارا آنے کا نہیں تھا، جب منع کر دیا تھا اس وقت آنا کیوں آئے؟ ہم ان سے بات کر رہے ہیں اس وقت کی اہمیت یہ ہے۔ عبسہ نازل ہوئی، اللہ کی رضا آپ کو تنبیہ ہوئی کہ آپ نے کیا کیا؟ جو طلب لے کر آ رہا ہے اسے تو آپ کے پیشانی بل آ گئے، جو سننا نہیں چاہتے ان کی آپ کوشش میں۔ میں نے بہت غور کیا کہ جو ابتدا سے نئے لوگ قرآن کے ساتھ نہیں چلیں گے وہ انتہا تک ساتھ نہیں ہوں گے۔ جو ابتدا سے قرآن کے ساتھ نہیں چلیں گے وہ انتہا تک ساتھ نہیں ہوں گے۔ میں نے اس کا مشاہدہ کر لیا۔ جو ابتدا سے مخلوط نہیں چلیں گے ان کا ہمیشہ ذہن الگ چلنے کا اور اپنے علاقے، اپنے خیال، اپنے شعبے کے لوگوں کے ساتھ چلنے کا ہوگا۔ اس لیے تاکید سے کہتا ہوں کہ ہماری جس طرح نماز بلا تفریق اور بلا امتیاز، بلا اونچ نیچ کے نماز کی صف امت کے جمع ہونے کی جگہ ہے، خدا کی قسم یہ دعوت اور تبلیغ بھی اس طرح جمع ہو کر نکلنے کا راستہ ہے۔ اس کی نماز کی صف میں ان کی 3 دن کی جماعت سے لے کر بیرون کی جماعت تک کہیں بھی گنجائش نہیں ہے کہ نماز کی صف میں نکلنے والی جماعتوں کی کے افراد میں کوئی فرق ہو۔ اس سے امت بنتی ہے، اس سے امت بنتی ہے۔ جب تک ایک جماعت میں ہر طبقے کا آدمی نہ ہو اس وقت تک سمجھو کہ جماعت نہیں بنی ہے، جماعت نہیں بنی ہے۔ اگر ایک جماعت میں ہر طبقے کا آدمی تو یہ جماعت ہے، یہ طبقہ ہے، جماعت نہیں ہے۔ ہمیں عرض کرنا چاہتا ہوں تو ہم نے عرض کیا کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے رحمت بنایا ہے۔ امت کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنایا ہے۔ رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ نرم مزاج اور وسعت قلبی کے ساتھ چلو۔ تنگ دلی سے طبقے بنتے ہیں، امت نہیں بنتی۔ تنگ دلی سے طبقے بنتے ہیں، امت نہیں بنتی۔ امت بنتی ہے وسعت قلبی سے۔
امت بنتی ہے وسعت قلبی سے، تنگ دلی سے طبقے بنتے ہیں، امت نہیں بنا کرتی۔ امت کے بننے کے لیے تو سب سے اہم چیز وسعت قلبی ہے، سب سے اہم چیز وسعت قلبی ہے۔ اس لیے نبی کا حکم ہے کہ آپ ان سے درگزر کریں، درگزر کریں۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایک غلام سے کتنا درگزر کیا جائے؟ فرمایا ایک دن میں 70 بار تو معاف کر دیا کرو، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے۔ جب غلام کو ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کرنا ہے تو کہاں ساتھی، کہاں ایمان والے کہاں تک معاف کریں، کہاں تک معاف کریں؟ درگزری کی کوئی حد ہے؟ پوچھا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ درگزری کی کوئی حد ہے؟ فرمایا حدیث کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا مجھ سے قیامت میں آ کے مل لینا، بس یہی حد ہے۔ صبر کی حد بتائیے، 1 2 سال نہیں۔ یہاں تو مزاج یہ ہے کہ اس سال حکومت کو صبر کر لو، اگلے سال بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے۔ بالکل نہیں، خدا کی قسم اللہ نے حالات کا بدلنا حکام پر نہیں رکھا، جس طرح حالات کا بدلنے کا انعام سے تعلق نہیں، حکام سے بھی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح حالات کے بدلنے کا انعام سے کوئی تعلق نہیں، حکام سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو فرمایا انہم الا کالانعام، یہی تو فرمایا نا۔ حالات کے بدلنے کا جب انعام سے تعلق نہیں، حکام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ اس لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دلوں کے اندر نرمی اور شفقت پیدا کرو۔ کام کے اصول شدت سے قائم نہیں کیے جاتے، اصول کی تعلیم دی جاتی ہے، اور تعلیم کا تعلق شفقت سے ہے، مشقت سے نہیں ہے۔ تعلیم کئی مشقت سے نہیں دی جائے گی، تعلیم کا تعلق شفقت سے ہے۔ انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، حدیث بتا رہی ہے کہ جب تک باپ بن کر تعلیم نہیں دو گے اس وقت تک تعلیم نہیں دے سکتے۔ یہ بات یاد رکھنا ہماری کہ علم رفیق بن کر پھیل سکتا ہے، فریق بن کر نہیں پھیل سکتا۔ علم رفیق بن کر پھیلے گا، فریق بن کر نہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، فریق بن کر نہیں۔ جتنے بھی علم کے شعبے اور مراکز ہیں ان کی افادیت کی عمومیت رفیق بن کر چلنے میں ہے، ان کی افادیت کی عمومیت شفیق بن کر چلنے میں ہے۔ میں بہت ضروری عبادت کر رہا ہوں، علم کبھی فریق نہ بنے۔ علم اگر فریق بن گیا تو امت کو جہالت میں ڈال دے گا۔ میں بہت ضروری عبادت کر رہا ہوں، میری بات مجھے یقین ہے سب کچھ میں نہیں آ رہی ہوگی، لیکن جو سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کا شکر ہے سمجھ رہے ہیں، واقعی کہہ رہا ہوں، میں بہت ضروری عبادت کر رہا ہوں۔ فریق نہ بنو، فریق نہ بنو، فریق نہ بنو۔ امت کو چاہیے اپنی صلاحیتوں کو تسلیم اغیار پر صرف کرے، نہ کہ اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو تسلیم اغیار پر خرچ کرے، نہ کہ تکفیر اخیار پر۔ امت کو چاہیے اپنی صلاحیت کو تسلیم اغیار پر صرف کرے، نہ کہ تکفیر اخیار پر۔ یہ کبھی مزاج نہیں رہا، یہ کبھی مزاج نہیں رہا کہ ایک دوسرے کی تردید کر کے حق کو قائم کیا جائے۔ مزاج یہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے عمل قول و فعل کی تعویل کر کے حق کو قائم کیا جائے۔ بہت ضروری بات ہے، بہت ضروری بات ہے۔ اس وقت قوت جو لگ رہی ہے وہ قوت تکفیر مسلم پر لگ رہی ہے، تسلیم اغیار پر نہیں لگ رہی ہے۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ ہمارے ہمیشہ بڑوں سے بڑوں کا یہاں تک نبوت تک کا مزاج یہ رہا ہے کہ غلط کرنے والے کے ساتھ معاملہ پہلے شفقت کا کرو۔ اگر وہ نہیں مانتا ہے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو،
اس کا آگے چھوڑ دو. کیونکہ اللہ رب العزت جس طرح اپنے قرآن کا محافظ ہے، وہ قرآن کے اندر نازل کیے جانے والے احکام کا بھی محافظ ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. امت ضلالت پر کبھی جمع نہیں ہوگی، امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. لیکن اگر منکر سے روکنے کے لیے منکر طریقہ اختیار کیا گیا تو منکرات میں اضافہ ہوگا، منکرات ختم نہیں ہوں گے. منکر سے روکنے کے لیے معروف کا راستہ دیا گیا ہے، منکر سے روکنے کے لیے منکر کا طریقہ نہیں دیا گیا. اس لیے منکر سے روکنے میں منکرات سے بچو، منکر سے روکنے میں غیبت سے بچو، منکر سے روکنے میں اتہام سے بچو، منکر سے روکنے میں مسلمان کی تذلیل سے بچو، منکر سے روکنے میں اس مسلمان کے منکر کو مشہور کرنے سے بچو. ورنہ خدا کی قسم زنا کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا زنا کی خبر کرنا بڑا گناہ ہے. زنا کی خبر کرنے والا مفسد ہے، زنا کرنے والا اتنا بڑا مفسد نہیں ہے. یہاں فساد دو کے درمیان ہے، یہاں فساد صرف دو کے درمیان ہے، زنا کرنے والا مرد اور عورت. یہاں فساد دو کے درمیان ہے. اس کی خبر کرنے والا، زنا کو پھیلانے والا، زنا کو عمیت دینے والا، یہ تو ایک الگ گناہ ہے اس کے ذمہ. اور غیبت کرنا یہ زنا سے زیادہ شدید ہے. حدیث صراحت فرمایا ہے اشد من الزنا، فرمایا غیبت کو. اس لیے تعلیم دی جاتی ہے شفقت سے، تعلیم دی جاتی ہے شفقت سے. آپ کی مسجد میں ایک آدمی نے پیشاب کیا، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، فرمایا نہیں، پیشاب کرنے دو، اس کو خدا کرنے دو، روکو مت، اس کے پیشاب بند پڑ جائے گا، تکلیف ہو جائے گی. معاملہ شفقت کا کیا، اس کو پیشاب کرنے دو. اس نے پیشاب مسجد میں پورا کیا، اس کی بے اصولی کو چھوٹا کیا. ڈول پانی کا بہا دو، مسجد پاک ہو جائے گی. کیا بات ہے؟ کیوں کوئی حکم، کوئی تشہیر، کوئی کسی اخبار میں، کسی اشتہار میں، کہیں بازار میں اس کا کہیں شور ہوتا. حضرت نعمان نے ایک بڑے میاں کو، اندھے نابینا کو پیشاب کرنے کے لیے بازار کے رخ پر ٹیلے پر بٹھایا. مذاقی تھے، مذاق یہ کیا. بڑے میاں کو، نابینا کو، اگر مجھے کوئی جگہ بتا دو پیشاب کرنے کے لیے، کوئی آڑ ہو، کہیں کونا ہو. لے گئے، وہ لے جا کے ٹیلے پر چڑھایا اوپر، ادھر بازار پورا کھلا ہوا، ادھر ٹیلے پر بٹھایا، لے جا کر بازار کے رخ پہ پیشاب کیا انہوں نے. سارے بازار نے دیکھا انہیں پیشاب کرتے ہوئے. سارے بازار نے دیکھا اور گئے. لوگوں نے کہا بڑے میاں کیا کر رہے، کیا بات ہے؟ پیشاب کر رہا. کہ تم بازار کے رخ پر بیٹھے ہوئے ہو، سارا بازار تمہیں دیکھ رہا کہ مجھے نعمان نے یہاں بٹھایا ہے. لوگوں نے کہا ہم نعمان کو ماریں گے، اس نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے. آیا نہیں، بدری کو اللہ معاف کر چکے ہیں، تم مؤاخذہ کرنے والے کون ہوتے ہو؟ بدری صحابی ہیں، اللہ معاف کر چکے ہیں، تم کون انتقام لینے والے؟ سوچنے کی بات ہے. ہماری طبیعتوں میں تباعد، تباغض، نفرتیں، دوریاں اتنی ہو گئی ہیں کہ ہمیں اس نفرت اور دوری کی وجہ سے اصلاح کے اصول اور طریقے بھی معلوم نہیں کہ کیا. ایک مسجد میں پیشاب کرنے والے کے ساتھ معاملہ شفقت کا، پھر تعلیم. بلایا، بلا کے سمجھایا. مسجد اس کام کے لیے نہیں بنی ہے. یہ تو ایک عام آدمی ہے، ایک عام آدمی ہے. ہم تو اصول کے چکر میں نہ جانے کتنے پرانوں کو ضائع کر دیں گے، کتنے پرانوں کو ضائع کر دیں گے اصول کے چکر میں. یہ اصول یہ ہے. وہاں ایک عام آدمی کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا، ایک عام آدمی کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ نہیں، نہ اس کو مارنا ہے، نہ ڈانٹنا ہے، نہ جھڑکنا ہے، اس کو بلا کے سمجھانا ہے. کیونکہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے.
اور ساری جگہ مسجد بیت اللہ سے ادنا ہیں. یہ وجہ ہے کہ آپ نے اس کو نہ ڈانٹا نہ مارا، بلکہ صحابہ سے فرمایا ایک ڈول پانی کا یہاں بہا تو مسجد پاک ہو جائے گی، اور اس کو بلا کر سمجھا دیا. اتنا ہے روایت میں. اس نے جا کر آپ کے طریقہ تعلیم کا اعلان کیا کہ آؤ سیکھو ان سے، یہاں ملے گا دین. یہ ہے سکھلانے کا طریقہ. اس لیے اس کام کا اصول یہ ہے کہ جس سے جہاں غلطی ہو اس کو ایک طرف لے جا کر سمجھا دیا جائے. فرماتے تھے اگر کسی بات سے روکنا چاہتے ہو پہلے اس سے اتنی محبت پیدا کر لو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اب اتنی محبت ہو گئی ہے کہ میری بات کا انکار نہیں کرے گا. اس سے پہلے اگر ٹوک رہے ہو تو تمہاری نفسانیت غالب ہے، اصلاح غالب نہیں ہے. یہ اس کی بات میں عرض کریں. اگر تعلق پیدا کیا بغیر ٹوک رہے ہو تو نفسانیت پر ٹوک رہے ہو، اصلاح مقصود نہیں ہے. ورنہ یہ سوچتے کہ کون سا طریقہ ہے اس کے قریب ہونے کا، کون سا اکرام اس کا کروں جس سے اس کا ہو کر پھر اس سے کہوں کہ یہ منکر نہ کرو. اس لیے کہ وہ کچھ دن اور منکر کر لے یہ بہتر ہے، یہ کچھ دن اور یہ منکر کر لے یہ بہتر ہے. اس کو ٹوکنے میں تاخیر ہو جانا یہ بہتر ہے اس کے اپنے گناہ پر اصرار کرنے سے. لیکن گناہ پر مصر ہو جائے گا، گناہ پر مصر ہو جائے گا. یہ ہے نبوت کا طریقہ تعلیم کہ آپ نے تعلیم شفقت سے دی ہے. اس لیے فرمایا کہ آپ امت کے لیے رحمت ہیں. آپ کی امت کا بھی طریقہ یہ ہے کہ بے شک صحیح بات بتاؤ، لیکن صحیح بات کے بتانے میں غلط طریقہ اختیار مت کرو، صحیح بات کے بتانے میں صحیح طریقہ اختیار کرو. مسجد میں امام سے وہ ہو گیا، ایک حرف غلط پڑ گیا. یہاں تو جہاں لقمہ دینا تھا وہاں تو پی گئے. جی ہاں. اور بازار میں جا کر بیٹھے اور کہہ رہے بازار میں امام صاحب نے غلط پڑھا ہے. سنو عجیب بات ہے، جہاں نماز کا ماحول تھا وہاں تو لقمہ دیا نہیں. جہاں بے نمازیوں کا ماحول ہے بازار، ان بے نمازیوں کو جا کر بتا رہے ہیں کہ امام نے نماز غلط پڑھائی ہے. یہ بے نمازی جو پہلے سے بے نمازی ہیں یہ نماز پر کب آئے گا جب یہ بے نمازی ہوتا ہوا سن رہا ہے کہ امام صاحب نماز غلط پڑھاتے ہیں؟ کبھی نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا. لقمہ دینا تھا امام کو نماز میں، لقمہ دے رہے ہیں بازار میں، اشتہار میں، اخبار میں. یہ فساد کا راستہ ہے، اصلاح کا راستہ نہیں ہے. یہ نیرا فساد کا راستہ ہے، نیرا فساد کا راستہ ہے. میں ساتھی سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا جواب دیتے ہیں ایک دوسرے کی بات کا، یہ جواب دینا ایسا ہے جیسے دو آدمی آمنے سامنے بیٹھ جائیں، درمیان میں آگ جلا لیں اور یہ اس کی بات کا جواب دے، اس کی بات کا جواب دے. یہ ایسا ہے جیسے دونوں اس آگ کے اندر کاغذ ڈالتے رہے. یہ آگ کبھی بجھنے والی نہیں ہے، یہ آگ کبھی بجھنے والی نہیں ہے. پہلے خط و کتابت ہوتی تھی، اب یہ حالات آ گئے ہیں ایک دوسرے کی. بلکہ سنی ہوئی خبر کو آگے بڑھانے والے کو حدیث میں سب سے بڑا کذاب فرمایا ہے. سب سے بڑا جھوٹا ہے وہ جو سنی ہوئی بات کو آگے بڑھا دے. سنی بات کو آگے بڑھانے والا سب سے بڑا کذاب فرمایا روایت میں. کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع. ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ سنی ہوئی بات کو آگے چلا دے. میں نے سنا ہے حدیث میں عجیب بات فرمائی کہ ایک آدمی آ کر ایک بات تمہارے کان میں کہتا ہے جس سے تم سب کے درمیان بات پھیل جاتی ہے. کہنے والے پوچھ جاتا ہے کس نے کہا تم سے؟ کہہ رہا میں اسے شکل سے جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں، ایسا چہرہ ہے، نورانی چہرہ ہے، بالکل دیکھنے میں آدمی نیک دیندار پابند تہجد گزار معلوم ہوتا ہے، سجدے کا نشان بھی اس کے چہرے پر ہے. میں اچھی طرح سے اس سے دیکھ لوں گا، پہچان لوں گا، نام سے نہیں جانتا. خدا کی قسم حدیث میں ہے کہ وہ شیطان تھا. خدا کی قسم حدیث اسی طرح ہے تو شیطان تھا. میں نے بات چھوڑ گیا ہے. یہ ہے اصل بات. حدیث صراحتاً فرمایا کہ یہ شیطان تھا. آج اس شکل میں آیا ہے، آئندہ کبھی شکل میں نہیں آئے گا. دیکھنا چاہیے کہ بدگمانیاں مومن کے بارے میں تو
یہاں تک حکم ہے کہ اگر اپنی آنکھ سے کسی کو جاگتے ہوئے، اپنی آنکھ سے کسی کو ہوش میں زنا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو اپنی آنکھ سے یہ کہے نہیں میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے، مومن زنا نہیں کر سکتا۔ یہاں تو سنی ہوئی خبروں پر یقین ہے، وہاں اپنی آنکھ سے دیکھ کر بھی، اپنی آنکھ سے دیکھ کر بھی دیکھو تو صحیح، صرف دو میاں بیوی کے درمیان تعلق باقی رہے، دو میاں بیوی کے درمیان تعلق باقی رہے، صرف دو میاں بیوی، جو ایک چھوٹا سا گھر ہے، گھر کے دو افراد ہیں، ان دو کے درمیان تعلق کو باقی رکھنے کے لیے، ان دو کے درمیان تعلق کو باقی رکھنے کے لیے عبداللہ بن رواحہ باندی کے پاس چلے گئے، بیوی کو غصہ آیا، اس بیوی کے غصے کو ختم کرنے کے لیے، اپنی محبت کو باقی رکھنے کے لیے صاف کہا بیوی سے کہ میں باندی کے پاس نہیں گیا، میں باندی کے پاس نہیں گیا، حالانکہ حلال ہے، باندی حلال ہے، باندی حلال ہے، وہ کہہ رہے میں باندی کے پاس نہیں گیا۔ بیوی نے کہا میری آنکھ نے خدا کی قسم غلط دیکھا ہے، اللہ کے رسول کی بات سچی ہے۔ دیکھو میری بات یاد رکھنا، ایک گھرانہ آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولے بغیر نہیں چل سکتا، تو یہ ساری امت ایک دوسرے پہ جھوٹے الزام لگا کر مجتمع ہو کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ مزاج بنایا تھا۔ اس لیے بہت تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ منکر سے روکنا تو بے شک حکم ہے، لیکن منکر کو منکر کے راستے سے روکنا یہ سب سے بڑا حرام ہے، سب سے بڑا حرام ہے۔ منکر کو غیبت کے راستے سے روکنا، منکر سے علانیہ روکنا، منکر سے علانیہ روکنا، میری بات یاد رکھنا ہے ہمیشہ، معروفات پر لانا علانیہ ہے، منکر سے روکنا علانیہ نہیں ہے۔ اگر منکر سے روکنا علانیہ ہوگا تو منکرات معروفات پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ یہ منکر سے علانیہ روکنا منکر کی اشاعت کرنا ہے۔ حضرت عمر کا قول ہے امیت الباطل بترک ذکر ہی، باطل کو مارنا چاہتے اس کا ذکر چھوڑ دو، باطل مر جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک بات یہ ہے کہ ساتھیوں کے ساتھ نرم مزاج ہو کر چلو، نرم مزاج ہو کر چلو، اور تعلیم نرمی سے دو، اور مسلمان کے گناہ کو چھپاؤ جہاں تک ہو سکے، چھپاؤ گناہ کو چھپانا ہی ماحول کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ گناہوں کو اشاعت کرنا سب سے زیادہ ماحول کو گندا کرنا ہے۔ مومن کے گناہ کو چھپاؤ جہاں تک ہو سکے چھپاؤ۔ ایک صاحب نے آ کر عرض کیا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میری لڑکی سے زنا ہو گیا اور اس کی بکارت، اس کا کنوارا پن ختم ہو گیا، آج اس کی شادی کا پیام آیا ہے کہیں سے، تو ایک عقد ہے، معاملہ ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی لڑکی کا حال لڑکے والوں کو بتا دیں، انہیں اختیار ہے شادی کرے نہ کرے۔ پوچھا آ گئے عمر سے مومنین کیا ہم لڑکی کا عیب بتا دیں لڑکے والوں کو کہ ہماری لڑکی سے ایک پہلے کبھی زنا ہو گیا تھا؟ حضرت عمر نے فرمایا اگر تم نے لڑکی کا حال لڑکے والوں کو بتایا تو میں تمہیں اتنی سخت سزا دوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید حضرت عمر ایسی سزا دینے والے تھے سب کے سامنے کہ جو اس کے زنا کرنے سے بھی زیادہ بڑی سزا بنتی۔ فرمایا ایسی سزا دوں گا تمہیں دونوں کو، میاں بیوی کو، لڑکی کا ماں باپ کو، ایسی سزا دوں گا کہ سارے ممالک جہاں جہاں اسلام پھیل چکا ہے ان سب کے لیے تمہاری سزا عبرت بن جائے اگر تمہیں لڑکی کا حال بتایا لڑکے والوں کو۔ اس کی شادی ایسے کرو جیسے پاک دامن لڑکی کی شادی کرو۔ اللہ اکبر، سوچو صحیح، کہاں ان کی سوچ تھی، کہاں ہماری سوچ ہے۔ ہم تو منتظر رہتے ہیں کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو جلدی سے عام کرو تاکہ یہ اس مقام سے گرے۔ خدا کی قسم مسلمان کو ذلیل کرنے والا اللہ کی نظر سے پہلے گر چکا ہے۔ جو اللہ کی نظر سے گرا ہوا ہے وہ کسی کو اللہ کی نظر سے گرانے میں کیا کامیاب ہوگا؟ سیدھی بات ہے۔ اس لیے بے شک نہی منکر ایک بڑا فریضہ ہے، لیکن اس فریضہ کا بھی خدا کی قسم اس طرح متعین طریقہ ہے
جس طرح نماز کی ادائیگی کا متعین طریقہ ہے. جس طرح نماز اپنے طریقے سے ہٹ کر مفسد ہے، جس طرح نماز اپنے طریقے سے ہٹ کر مفسد ہے، اس لیے نہی منکر کا فریضہ اپنے طریقے سے ہٹ کر سب سے بڑا مفسد ہے. نماز تو فساد پیدا کرے گی اس کے اللہ کے درمیان کے تعلقات پر، بگڑی ہوئی نماز تو فساد پیدا کرے گی اس کے اللہ کے درمیان کے تعلقات پر، لیکن منکر کے طریقے کا بگڑنا یہ فساد پیدا کرے گا اس کے اور امت کے درمیان. اس لیے فرمایا کہ مومن کے فعل کی تعویل کرو. تعویل کے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تعویل کا مطلب یہ ہے کہ پوری کوشش اس بات پر لگا دو کہ مومن کا گناہ ثابت نہ ہو، مومن کا جرم ثابت نہ ہو. اس پر طاقت لگا دو کہ مومن کا جرم ثابت نہ ہو. اسے کہتے ہیں تعویل. تعویل کا ترجمہ اصل یہ ہے کہ طاقت لگا دو اپنی کہ مومن کا گناہ ثابت نہ ہو. علی رضی اللہ عنہ نے کیا چور لایا گیا، تعویل کی. کیا چرایا؟ اونٹ چرایا. چور اعتراف کر رہا، اونٹ موجود ہے چرایا ہوا. فرمایا حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے چوری نہیں کی ہوگی آپ نے، سارے اونٹ ایک ہی شکل کے ہوتے ہیں، آپ کو شبہ ہو گیا ہوگا کہ یہ میرا اونٹ ہے کسی اور کا نکلا. تعویل پہلے تاکہ یہ اس کو ہاں کر دے، بات ختم ہو جائے. بھائی تمہارا اونٹ ہے تم لے جاؤ. انہوں نے بیچاروں نے اپنا سمجھ کر کھولا تھا، وہ آپ کا نکلا. اونٹ ایک شکل کے ہوتے ہیں عام طور سے، اس لیے کوئی چوری نہیں کی. جاؤ چوری ثابت نہ ہونے دو. چور نے کہا نہیں میں نے چوری کی ہے، میں نے چوری کی ہے. حد قائم کر دیا، میں نے چوری کی. اعتراف کر دیا چور نے. حضرت رضی اللہ عنہ نے جلاد کو بلا لیا اور اٹھ کر چلے گئے. بہت دیر کے بعد تشریف لائے. یہاں تو فساد کو باقی رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگلے مشورے میں رکھیں گے اس کو، اگلی میٹنگ میں رکھو، اگلی میٹنگ میں رکھو. خدا کی قسم جو غیروں کی عدالتوں کا حال ہے مسلمانوں کے امور میں، وہ ہمارے مشورہ کا حال ہے اپنے ساتھیوں کے امور میں. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اسے پھر پکڑیں گے، اسے پھر دیکھیں گے، اسے پھر دیکھیں گے. جی علی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کر چلے گئے. مجلس ختم ہو گئی. اس مجلس کا ختم ہونے نے اس معاملے کو ایسا ختم کر دیا کہ علی رضی اللہ نے واپس آ کر اس آدمی سے اس طرح بات کی جیسے اس سے پہلی ملاقات ہو رہی ہے. تو کیا بات ہے؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیا ہے؟ تم نے چوری کی ہے؟ یہ سب پوچھ رہے اس سے چوری کو جیسا اب تک اس سے کوئی بات ہوئی نہیں. کیا بات ہے؟ اس نے کہا نہیں جی میں نے چوری نہیں کی. فرمایا جاؤ چھٹی تمہاری. روایت دیکھو، جاؤ چھٹی. ساتھی میں نے کیا آپ نے؟ جلاد منتظر بیٹھا ہے، اس نے اقرار کر لیا. اچھا یہ فرمایا میں نے اس کے اقرار کی وجہ سے جلاد کو بلایا تھا، اس کے انکار کی وجہ سے بھی چھوڑ دیا، جلاد کو بھیج دیا. قصہ ختم کرو. جب مسلمانوں کا مزاج مقدمات کو باقی رکھنے کا ہوگا مومن کے خلاف، خدا کی قسم غیر ہنسیں گے، مسلمان رویں گے. سچ بات کہہ رہا ہوں. یہ طریقہ نہیں بتایا گیا تھا. مسلمان کے فعل کی تعویل کا حکم اس لیے تھا تاکہ تم مسلمانوں کی اجتماعیت کو دیکھ کر غیر تمہارے یہاں آنے کی حرص کریں، ان کے درمیان داخل ہو جاؤ. عزت یہاں ملے گی. جی ہاں، عزت یہاں ملے گی، محبت یہاں ملے گی، جانثاری یہاں ملے گی. وہ بات نہیں ہے. خدا کی قسم جب تک مسلمانوں کی مختلف جمعیتیں ایک دوسرے کا قول و فعل کی تعویل نہیں کریں گی، ایک دوسرے کے عمل کی تائید نہیں کریں گی، امت میں اجتماعیت نہیں ہو سکتی. امت میں اجتماعیت نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ فرشتے نہیں انسان ہیں. انسان کے لیے بھول آدم علیہ السلام میں چل رہی ہے، فنسیہ بھول گئے. لیکن ہم نے اس بھولنے والے کو اپنی بھول پر اڑنے والا نہیں پایا. لم نجد له عزما. لم نجد له عزما کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر اڑنے والے نہیں تھے. شیطان اڑنے والا تھا، وہ اڑنے والے نہیں تھے. لم نجد له عزما، ہم نے آدم کے اندر اپنے گناہ پر اڑنے والا
خیال بھی نہیں پایا کہ وہ گناہ پر اڑے، یہ بھی نہیں کہہ رہے میں نے صحیح کیا ہے، بلکہ ربنا ظلمنا انفسنا، پکی بات یہ ہے کہ ہم نے ظلم کیا ہے۔ معترف گناہ کا اعتراف کرنے والے کے لیے اللہ کے یہاں قبولیت ہے، اڑنے والے کے لیے محرومی ہے۔ شیطان اڑ گیا، آدم علیہ السلام ڈر گئے، ایک اڑ گیا ایک ڈر گیا، جو ڈر گیا وہ قبول ہو گیا، جو اڑ گیا مردود ہو گیا، سیدھی سیدھی بات۔ اس لیے یہ ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ ساتھی فرشتے نہیں ہیں، غلطیاں ہوں گی۔ یہاں سارا فساد اس کا ہے، فلاں کو ایسا ہونا چاہیے، فلاں کو ایسا ہونا چاہیے، کہ تمہیں ایسا ہونا چاہیے ہوگا، تمہیں ایسا ہونا چاہیے، تمہیں ایسا ہونا چاہیے، تمہیں ایسا۔ جب اس پر آ جاؤ گے تو بتلاؤں میں اگلا قدم کیا ہوگا، کہ اگلا قدم یہ ہوگا کہ تم بھی غلط ہو، وہ کہیں گے تم بھی غلط ہو۔ یہ راستہ یہودیوں کا ہے، قالت اليهود ليست النصارى على شيء قالت النصارى ليست اليهود على شيء۔ دو فرقے جب بنتے ہیں، جب ایک دوسرے کی تردید پر آ جاتے ہیں، جی دونوں ایک دوسرے کی تردید کر رہے ہیں، تم بھی غلط ہو گئے، تم غلط ہو گئے، تم غلط ہو گئے، تم غلط ہو، امت کہاں جائے کہ ان میں سے تو کوئی بھی صحیح پر نہیں، ہم کہاں جائیں، امت کہاں جائے؟ جو نہ کہہ رہے یہ بھی غلط ہے، وہ کہہ رہے یہ بھی غلط ہے، امت کہاں جائے گی؟ اس لیے میرے دوستو عزیزو، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ غلطیاں ہوں گی، تو میرا رائے کا نہیں ہے، جو کہیں کہ جب کسی ساتھی سے غلطی ہو جائے تو اس کی قربانیاں اور اس کے محاسن یاد کرو۔ جب کسی کو غلطی ہو جائے اس کی قربانیاں یاد کرو۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دیکھا یہ کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اور واقعی غلطی ہوئی، یہ ہے کون؟ غلطی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، غلطی کرنے والے کو دیکھ رہے ہیں، یہ کون ہے؟ ہم غلطی کرنے والے کو نہیں دیکھتے، غلطی کو دیکھتے ہیں، غلطی کیا کی ہے؟ حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ پر حملے کا راز فاش کر دیا مشرکین پر، اس سے بڑی غلطی کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ تمہیں چاہتے تھے قتل کر دیں، منافق ہے یہ، فرمایا عمر تم اسے قتل کر رہے ہو، اور یہ بدری صحابی ہیں، سنو تو صحیح کتنی بڑی بات ہے۔ آپ کے مکہ مکرمہ پر حملے کا راز مشرکین پر کھولنا چاہا، اللہ نے وحی سے آپ کو خبر کر دی، بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات۔ حضرت عمر نے چاہا قتل کر دے ان کو، فرمایا عمر یہ بدری صحابی ہیں اور اللہ کہہ چکے اے بدر والو جو چاہو کرو، اللہ تمہیں معاف کر چکے ہیں۔ میرے دوستوں ایسے میں نہیں معلوم کس کی قربانیاں، کس کا اخلاص اللہ کے یہاں کس درجے پر ہے۔ ہم یہ کہہ کر کسی کو نکال دیں، دیکھو میری بات یاد رکھنا، اس کام سے کسی کو نہ نکالا گیا ہے، نہ خدا کی قسم کبھی کسی کو نکالا جائے۔ ہاں ڈرنا ہمیں سب کو چاہیے، تمہارے ایسا کا ملفوظ ہے کہ یہ کام ایک ایسا سمندر ہے جو مری مچھلی کو باہر خود پھینک دے گا، بہت ڈرنا چاہیے، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ یہ اصول ہے، آپ دیکھیں گے ساحلوں پر، آپ کا تو علاقہ ساحلی علاقہ ہے، آپ دیکھیں گے بڑی بڑی مچھلیاں، چھوٹی مچھلیاں وہ آپ کو ساحل پر مری پڑی ملیں گی۔ یہ وہ مچھلیاں ہیں جن کو مرنے کے بعد پانی کے لہروں نے سمندر سے باہر نکال دیا، صرف اس لیے تاکہ یہ ان کا فساد باقی کا فساد کا ذریعہ نہ بنے۔ یہ بہت سوچنے کی بات ہے، یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ غلطی کس سے نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام کے واقعات پر غور کرو، آپ نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ غلطی کیا ہے، میں غلطی کرنے والا کون ہے یہ دیکھو۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، ہماری درخواست یہ ہے کہ ایک عام سے عام مومن سے لے کر ایک پرانے سے پرانے کام کرنے والے تک ہر ایک کے ساتھ اپنا گمان اچھا رکھو۔ شیطان وساوس پیدا کرے گا، وساوس نہیں پیدا کرے گا، جھوٹی خبریں لے کر آئے گا،
اس پر بڑے بڑے قدم اٹھا لیے جائیں گے. اس لیے کہ منافق کو امت کی اجتماعیت اور اطاعت یہ دو چیزیں برداشت نہیں ہیں. منافق کو دو چیزیں برداشت نہیں ہیں: امت کی اجتماعیت اور امت میں فرائض کی ادائیگی، اور امت کا اللہ کے فرائض پر جمع ہونا. یہ منافق کو برداشت نہیں ہے، کیونکہ منافقین خود فرائض پر نہیں ہیں. وہ جس عمل کو بھی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں مسلمانوں کو، اس عمل سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو اور ان کے دین کی رغبت اور اطاعت کو ختم کرنے کے لیے آپ کو عجیب قصہ سناتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، ایک بڑا قبیلہ ہے بنو مستلق، ان سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ایک صحابی کو بھیجا، تنہا ایک صحابی. امانت دار اتنے تھے کہ زکوٰۃ کے وصول کرنے میں خیانت کا کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ دو چار اتنے نگراں ہوں، کوئی ضرورت نہیں تھی. ایک آدمی تنہا سارے بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے نکلا. سنو آگے، قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ ہم سے زکوٰۃ لینے کے لیے آپ کا قاصد آ رہا ہے. اس قاصد کے اکرام میں، اس کے استقبال میں یہ پورا قبیلہ اپنی بستی سے نکل کر باہر آ گیا. منافقین کیوں نہ چلیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پورا قبیلہ بستی سے باہر آ گیا. زکوٰۃ دینا ایک مشکل کام، منافق کے لیے تو ایک مشکل کام ہے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا، کہ پورا قبیلہ ان کے استقبال میں بستی سے باہر نکل آیا اور زکوٰۃ کے دینے کی رغبت اور خوشی، اپنا عمدہ مال چھانٹا زکوٰۃ کے لیے. اللہ کی بھی زکوٰۃ دیں گے. یہاں تو زکوٰۃ دینے والے مستحقین پر اپنا احسان سمجھتے ہیں. خدا کی قسم، مستحقین کا احسان ہے کہ انہوں نے تمہارے مال کے پاک ہونے کا راستہ بنایا ہوا ہے. چنانچہ یہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جب گئے، آدھے راستے پر ایک منافق ملا. کہاں جا رہے ہو؟ زکوٰۃ وصول کرنے جا رہا ہوں. تمہیں حالات کی خبر بھی ہے کیا ہو رہا ہے؟ جیسے آج کل کہتے ہیں نا، تمہیں حالات معلوم نہیں ہے کیا حالات ہیں، کیا بات ہے؟ منافق نے کہا ان صحابی سے کہ پورا قبیلہ تمہیں قتل کرنے کے لیے باہر آ گیا ہے بستی سے، اور پورا قبیلہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے. اس ایک جھوٹی خبر نے ایک منافق کی اس صحابی کو آدھے راستے سے واپس کر دیا. وہ منتظر وہاں استقبال میں، صحابی واپس ہوئے. عرض کیا گیا رسول اللہ، میں تو گیا تھا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، مگر پورا قبیلہ، خبر یہ ہے کہ پورا قبیلہ مجھے قتل کرنے کے لیے باہر نکل آیا ہے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے. مشورہ ہوا کیا کرنا چاہیے ان حالات میں. حالات کچھ نہیں، حقیقت کچھ نہیں. مشورہ ہو گیا، صحابہ بیٹھ گئے اس غور و فکر میں، اور آپس میں یہ طے ہو گیا کہ راتوں رات حملہ کیا جائے اس قبیلے پر، اور اول سے لے کر آخر تک سب کو قتل کر دیا جائے. دیکھو نا کتنا بڑا اقدام ایک خبر پر کتنا بڑا اقدام. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وحی کا سلسلہ جاری تھا، فوراً وحی نازل ہوئی. ان جاءکم، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہاں نبی کو مخاطب نہیں کیا ہے کہ تمہارے پاس کوئی خبر ہے تحقیق کر لینا، بلکہ سارے ایمان والوں کو مخاطب کیا. 100% ایمان والوں سن لو، فاسق کو تمہارے پاس منافق آئے گا اور خبر لے کر، تو تم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ صحیح بات کی تحقیق کرے. قرآن کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. تم میں سے کسی کے پاس بھی کوئی خبر آئے تو تحقیق کر لینا. ایسا نہ ہو کہ تم کوئی قدم اٹھا لو اور سوائے ندامت کے کچھ نہ ہو. یہ سارے اصول اور ضابطے بتائے گئے ہیں کہ اس لیے میں نے عرض کیا
کہ ہمیں چاہیے کہ مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کریں. اس کا حکم ہے مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو. یہ دیکھو میرے عزیز دوستو، یہ ہیں وہ بنیادی اصول، یہ ہیں وہ بنیادی اصول جن کو ہمیں اپنے آپ کو پابند بنانا چاہیے.